جب یہ واقعہ ہو گیا تم کہتے ہو قافلہ کوفے آیا تھا، تمہاری کتابیں کہتی، ہم کہتے ہیں نہیں، قافلہ دمشق گیا تھا، وقت کے حکمران کے پاس اس طرف گیا تھا، لیکن تم کہتے ہو کوفے آئے تھے۔ جب کوفے آئے تو بازار سے گزرنے لگے تو کوفے کی عورتیں روتی ہوئی باہر نکلیں، والرجال یبکون، اور مرد بھی رونے لگے۔ میں حوالہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں، یہ حضرت زین العابدین کا قول ہے جی۔ کس کا؟ دیکھیں وہ موقع کے گواہ ہیں، وہ کربلا میں تھے، تم کہتے ہو بچے تھے، نہیں، ان کی عمر 24 سال تھی، 2 بیٹے تھے ان کے، ایک بیٹے کا نام تھا محمد باقر اور دوسرے بیٹے کا نام تھا حسین، 2 بیٹوں کا باپ ہے وہ، 24 سال ان کی عمر ہے، وہ کربلا کا موقع کا گواہ ہے۔ اس موقع کے گواہ کی گواہی سنو، احتجاج طبرسی صفحہ 158، جلاء العیون صفحہ 507، ناسخ التواریخ صفحہ 343 جلد 6، تاریخ یعقوبی صفحہ 235 جلد 1۔ ان میں کچھ کتابیں اہل تشیع کی ہیں اور میرا خیال ہے کوئی کتاب اہل سنت کی نہیں، چاروں کتابیں فریق مخالف کی۔ کوفے کے بازار میں عورتیں روتی ہوئی آئیں، مرد والرجال یبکون والرجال معہن یبکون، مرد رو رہے تھے، عورتیں پیٹ رہی تھیں، چہرے پہ تھپڑ مار رہی تھیں۔ حضرت زین العابدین بیمار تھے، حضرت زین العابدین نے پوچھا من ہؤلاء یبکون علینا، یہ کون ہے جو ہم پر رو رہی ہیں، ان کی عورتیں ماتم کر رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ان ہؤلاء، انہوں نے کہا یہ کوفے کے لوگ ہیں، ان کی عورتیں ہیں، آپ کے غم میں، اس شہادت کے غم میں، اس مصیبت کی گھڑی میں دکھ کی وجہ سے رو رہی ہیں۔ زین العابدین کے لفظ پڑھیے جو آپ میں عربی جانتے ہیں، میرے ارد گرد علماء ہیں، مجموعی علماء ہیں، وہ تو عربی میں بڑا لطف لیں گے اور میں ترجمہ بھی کروں گا۔ ان ہؤلاء یبکون فمن قتلنا غیرہم، یہ لوگ رو رہے ہیں، ان کے علاوہ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں قتل کیا، یہی رو رہی ہیں، کس کو ذمہ دار ٹھہرایا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ یہ زین العابدین کا بیان ہے جناب، جلاء العیون میں حضرت زین العابدین کا بیان ہے احتجاج طبرسی میں کہ ہمارے قاتل کوفہ کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت زینب، ان کا بیان سنیے جناب۔ کوفہ کی عورتیں روتی ہوئی آئیں تو حضرت زینب نے خطبہ دیتے ہوئے کہا، یہ ان کا بیان ہے، ورنہ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ خاندان علی کی کوئی عورت خطبہ دینے کے لیے سرعام نہیں آتی، میرا اپنا وجدان ہے، انہیں غیر محرم کی نگاہ دیکھ وہ بالکل سامنے نہیں آئی، وہ پاکیزہ خاتون، مقدس خواتین ہیں وہ۔ حضرت زینب نے کہا تم روتے پیٹتے ہو حالانکہ تم نے ہمیں قتل کیا۔ جلاء العیون صفحہ 504، ناسخ التواریخ صفحہ 243۔ کل قیامت کے دن نبی پاک کو کیا جواب دو گے؟ اور ایک بات جو حضرت زینب نے کہی اور آج تک ثابت ہوتی آ رہی ہے،
کہا واللہ لازم ہے کہ تم بہت روو اور کم ہنسو. پتہ نہیں سمجھی ہو کہ نہیں. تم پر لازم ہے کہ بہت روو، روتے رہو، تم پر لازم ہے، تم نے جرم ہی ایسے کیا ہے. حضرت علی کی دوسری بیٹی ام کلثوم، ان کا بیان بھی جلاء العیون ناسخ التواریخ میں ہے. تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا، تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں، تم روتے رہو. حضرت فاطمہ بنت حسین احتجاج طبرسی جلاء العیون کہتی ہیں تم نے ہمارے قتل کو حلال جانا، ہمارے خیموں کو لوٹا، ہمارا مال لوٹا، ہم کوئی ترک اور کابل کے رہنے والے تھے کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا. کما قتل تم جدنا بالامس، جس طرح کل تم نے ہمارے دادا علی کو قتل کیا تھا، جس طرح کل تم نے ہمارے دادا علی کو قتل کیا تھا. محمد باقر یہ 2 سال کے تھے جب کربلا میں تھے. ظاہر بات ہے انہوں نے اپنے بابا حضرت سیدنا زین العابدین سے سارا واقعہ سنا ہوگا، ان کے والد وہاں موجود تھے. ان کا بھی یہی بیان ہے کہ جن لوگوں نے خط لکھ کے بلایا اور جن لوگوں نے دعوت دی، انہوں نے عین وقت پہ دامن چرایا اور ہمارے دادا کو انہوں نے شہید کر دیا. جلاء العیون صفحہ 326. ایک حوالہ جو میں آخر میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے جی، خاندان علی کے سارے بیان آپ نے سن لیے جی، سن لیے جی. سب نے ذمہ دار کس کو ٹھہرایا؟ زور سے بولو. اگر یہ حوالے غلط ہوں، کوفے والوں کو جنہوں نے خط لکھ کے بلایا انہوں نے حضرت حسین کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. ایک کتاب ہے خلاصۃ المصائب صفحہ 201 اور ایک ہے مروج الذہب مسعودی کی، اس کا صفحہ 90 جلد 3. 2 کتابوں کے میں حوالے دے رہا ہوں جی، حوالہ زبردست ہے جی. پھر ایک دفعہ دوہرا دیتا ہوں. احتجاج خلاصۃ المصائب صفحہ 201، مروج الذہب مسعودی کی صفحہ 90. عربی عبارت پڑھنے لگا ہوں جی، پھر علماء سے توقع رکھوں گا کہ وہ عربی عبارت سن کے میری اس دلیل کا وہ داد دے دیں. وہ لکھتا ہے لیس فیہم شامی ولا حجازی بل کلہم من اہل الکوفہ. حضرت حسین کے قاتلوں میں کوئی شامی بندہ موجود ہو نہیں تھا، کوئی حجاز کا بندہ موجود ہو نہیں تھا. بل جمیعہم، مانا کرو بل جمیعہم من اہل الکوفہ، بلکہ وہ سارے کے سارے کون تھے؟ اور خط لکھ کے بلایا کس نے تھا؟ یہ خلاصۃ المصائب کہتے ہیں کوئی شامی، شام کا رہنے والا کوئی بندہ ان میں نہیں تھا، حجاز کا رہنے والا کوئی بندہ ان میں موجود نہیں تھا. وہ سارے کے سارے کوفے میں رہنے والے لوگ تھے. دیکھیں